فطر کے مسئلہ سمجھ لیں. صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے, کب واجب ہوتا ہے, کتنا واجب ہوتا ہے, اور کس کو دے سکتے ہیں, اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 5 سوال ہو گئے. تو صدقہ فطر مالداروں پہ واجب ہوتا ہے. مالدار کسے کہتے ہیں؟ ایک مالدار وہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, وہ ذرا زیادہ مالدار ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو متوسط درجے کا مالدار ہے, اور ایک وہ ہے جو غریب ہے. تو 3 حصے کیے ہیں شریعت نے انسانوں کے, ایک مالدار, ایک متوسط, بٹوین کے لوگ جو ہوتے ہیں, اور ایک کیا, غریب. مالداروں پہ صرف زکوٰۃ واجب ہے, مالداروں پہ زکوٰۃ بھی واجب ہے, صدقہ فطر بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. متوسط طبقے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن قربانی بھی واجب ہے, صدقہ فطر بھی واجب ہے. اور غریب طبقے پہ نہ تو قربانی واجب ہے, نہ صدقہ فطر واجب ہے, نہ زکوٰۃ واجب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ابھی میں تینوں کی الگ الگ ڈیفینیشن کروں گا کہ مالدار کسے کہتے ہیں, متوسط کی کیا علامت ہے, اور غریب کی کیا علامت ہے. یاد کر لیں, 3 طبقے ہو گئے. آسان ہے نا, 3 ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں, کچھ بیچ کے ہوتے ہیں, نہ غریب ہے نہ مالدار ہیں, وہ والے بیچ کے نہیں, اور کچھ غریب ہوتے ہیں. مالدار پہ تینوں عبادتیں واجب ہیں. صدقہ فطر بھی, 3 مالی عبادتیں ہیں نا اسلام میں عام طور پہ جو ہر ایک پر ہوتی ہیں, صدقہ فطر, زکوٰۃ اور قربانی. باقی حج کا ایک الگ اصول ہے بالکل, اس میں درخواستیں جب جا رہی ہوں تو اس وقت پیسہ ہو. میں ابھی حج کو نہیں لا رہا بیچ میں. عام طور پہ جو 3 عبادتیں جو ہر سال آ رہی ہوتی ہیں, زکوٰۃ, صدقہ فطر اور قربانی, تو یہ تینوں کس پر واجب ہیں؟ مالداروں پہ. دوسرا طبقہ ہے متوسط کا, درمیانہ طبقہ. درمیانہ طبقہ, اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اور ایک طبقہ ہوتا ہے غریبوں کا, اس پہ نہ صدقہ فطر واجب ہے, نہ زکوٰۃ واجب ہے, نہ قربانی واجب ہے, بلکہ وہ صدقہ فطر لے بھی سکتا ہے, زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. درمیانہ جو طبقہ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن وہ لے بھی نہیں سکتا زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ صرف غریب لے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا فائدہ یار, دوبارہ یاد کر لو. یہ مال ابھی بتا رہا ہوں. ایک دم آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے کیا؟ پہلے 8ویں پاس کرتا ہے, پھر میٹرک میں آتا ہے انسان. تو مالداروں پہ زکوٰۃ واجب دیں گے, مالدار الٹا دے گا زکوٰۃ, صدقہ فطر بھی دے گا اور قربانی بھی کرے گا. درمیانہ طبقہ زکوٰۃ نہ دے گا نہ لے گا, کیونکہ غریبوں کا حق ہے, متوسط لوگوں کا حق نہیں ہے زکوٰۃ. اور صدقہ فطر دے گا, کیونکہ صدقہ فطر اور قربانی کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, بس اتنا کافی ہے کہ غریب نہ ہو, اتنا کافی ہے کہ غریب نہ ہو. اور تیسرا طبقہ ہے غریبوں کا. تو جو غریب ہیں وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں, صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں. باقی قربانی تو کوئی بھی گوشت کھا سکتا ہے, مالدار بھی غریب بھی. اب مالدار کی کیا ڈیفینیشن ہے بھائی؟ مالدار کہتے ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب ہو تو وہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1, گولڈ کتنا ہے آپ کے پاس. نمبر 2, سلور یعنی چاندی. نمبر 3, کیش اماؤنٹ یعنی پیسے, چاہے وہ ڈالر کی شکل میں ہو, یورو کی شکل میں ہو, پاکستانی کرنسی ویسے کسی کے پاس ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن خیر, سعودی عرب نے پاکستانی کرنسی لینا ہی چھوڑ دی ہے. پہلے ہم جاتے تھے نا, کرنسی دو ریال لو, اب وہ کہنا ڈالر دے گا تو ریال ملے گا. کرنسی کو بیٹھ کے اتنی اللہ معاف فرمائے ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اچھا خیر, تو اچھا سعودی عرب والوں کے لیے زکوٰۃ کے الگ ہی نصاب ہے. وہ کہتے ہیں جو پاکستان سے آئے دے دو, بس اس کو آنکھ بند کر. ان کی فقہ کی کتابوں میں نا مسئلہ ہی چینج کر دیا انہوں نے, پاکستانی ہونا کافی ہے. ایک عرب نے ایسا ہی کیا, ایک زکوٰۃ دے رہا تھا کسی پاکستانی کو, تو اس نے کہا بھائی میں مالدار آدمی ہوں یار, مجھے کیوں دے رہے ہو زکوٰۃ؟ اس نے کہا نہیں لو. اس نے کہا میں فیکٹریوں کا مالک ہوں یار, میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا کلو پاکستانی مسکین,
وہ پاکستانی ہے تو زکوٰۃ کا مستحق. ایک فقہ یہ بھی ہے. خیر, تو مالدار کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ سونا چاندی کیش اماؤنٹ جو نقدی ہوتی ہے, اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. تجارتی مال اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ نے پلاٹ خریدا, خریدتے وقت کنفیوز تھے کہ بیچوں گا یا اس پہ گھر بناؤں گا, بعد میں فیصلہ کریں گے, وہ پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں. سمجھتے ہو؟ آپ نے گاڑی خریدی, یار استعمال کرتے ہیں, پرانی ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے. نیت اصل میں استعمال کی ہے. پرانی چیزیں, بیوی کے علاوہ ہر پرانی چیز انسان نکال دیتا ہے. بیگم جتنی بھی پرانی ہو تو آپ بھی اسی حساب سے پرانے ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو اب میں اس کو نکالوں گا تو مجھے ملے گی تو کوئی پرانی ملے گی نا, کیا خیال ہے؟ تو اب وہ پرانی والی ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال بیچنے کی نیت باقی ہو, اس کو کہتے ہیں تجارتی مال. خریدی بیچنے کی نیت سے, لیکن جب زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو اس سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی. یار میں نے خریدی تو اس لیے تھی کہ بیچوں گا, لیکن یار یہ پلاٹ بیچنے کا ہے نہیں, یہ رکھو بچوں کے کام آئے گا. مرنے کے بعد کس کے کام آئے گا؟ بچوں کے کام. یہ رکھو یار, بعد میں اس پہ مرغیاں پالیں گے, بکریاں پالیں گے, اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب نیت تھی مگر اب کیا ہو گئی ہے؟ چینج. بعد میں دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ نیت تاحال باقی نہیں ہے. بیچ میں نیت کیا ہو گئی تھی؟ ختم. اب اگر دوبارہ بیچنے کی نیت بن بھی گئی تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے وہ مال خریدتے ہوئے نیت تھی بیچنے کی اور کنٹینیو وہ نیت اب تک باقی ہے. جیسے دکان میں جو مال خریدا ہوتا ہے, پڑا ہوا ہوتا ہے, سارا دکاندار نے بیچنے کے لیے ہی خریدا ہے, تو سارے مال پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. جن لوگوں کا پلاٹوں کا بزنس ہے, پلاٹ خریدا, نیت یہی ہوتی ہے بیچ دیں گے کل, ان پہ پلاٹوں پہ زکوٰۃ بولو واجب ہے. تو چوتھی چیز ہو گئی مال تجارت. تو جس کے پاس یہ چار چیزیں یا چاروں کا مجموعہ یا چاروں میں سے تین کا مجموعہ یا دو کا مجموعہ یا کوئی ایک چیز اتنی ویلیو ہو اس کی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. آج کل 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ ہے؟ 1,29,30 39 کچھ ایسے چل رہا ہے, 1,32 تک ہو گیا. پاکستانی کرنسی میں 1,32 52.5 تولہ چاندی. گوگل پہ لکھیں گے فوراً ریٹ آ جائے گا, روزانہ ریٹ چینج ہوتا ہے. تو جس کے پاس کیش اماؤنٹ اتنا ہو, جس کے پاس سونا ہو, آج کل سونا 7.5 تولے پر نہیں ہے کیونکہ سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. سونے کے ساتھ 1 روپے بھی اگر آپ کے پاس ہے تو پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جاتا بلکہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے. 7.5 تولے پر زکوٰۃ اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سونے کے علاوہ 1 ٹیڈی پائی بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی نہ ہو, پھر سونے کا نصاب ہے. ورنہ سونے کے ساتھ آج کل کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, تو سونا کے پھر نصاب نہیں ہوتا, پھر چاندی کا نصاب ہوتا ہے. چاندی 52.5 تولہ چاندی 1,32,000 اوپر نیچے ریٹ ہوتے ہیں. تو 1,32,000 کے برابر کسی کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال پڑا ہوا ہو یا کیش اماؤنٹ ہو, تو یہ دیکھے گا اس میں سے قرضے مائنس کر دے گا سارے. کیا کر دے گا؟ بولو. قرض. مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے, وہ 1 تولہ ہی آج کل 2 لاکھ کے برابر ہے, یا آدھا تولہ سونا ہے تقریباً 1 لاکھ, یہ ہو گیا. اور اللہ بھلا کرے آپ نے کوئی چیز خریدی بیچنے کے لیے, مرغا خریدا, چوزا خریدا کہ ذرا مرغا بن جائے گا تو کیا کروں گا, اس کو بیچوں گا, تو اس کو بھی شامل کرو گے. قیمت ملائی 8-10 ہزار کا مرغا ہو گیا, اور اس طرح کی ملا ملو کے 1,32,000 تک معاملہ کیا ہو رہا ہے, پہنچ رہا ہے. جس دن آپ کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تو اب آپ نے دیکھنا ہے میرے اوپر قرضے کیا کیا ہیں. جو قرضے آپ کے اوپر, جو لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں سے مائنس کرو, چاہے ان کے دینے کا ٹائم آیا ہے یا ٹائم نہیں آیا. مثال کے طور پر وسیم بھائی سے آپ نے 1 کروڑ روپے لیے تھے, بولا تھا اگلے سال دوں گا. تو قرضہ جب ہم کسی سے لیتے ہیں نا تو ہم جو وعدہ کرتے ہیں نا 1 سال کے بعد دوں گا,
شرعن سامنے والے کو یہ حق ہے کہ اگلے ہی دن آ جائے وہ مانگنے کے لیے. سمجھتے ہو؟ قرضے کی میعاد شریعت میں متعین نہیں ہوتی. دیکھو قرضے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض. قرض کہتے ہیں آپ نے وسیم سے لے لیے, ستار بھائی سے لے لیے, یار میری شادی ہونے والی ہے, 1 کروڑ روپے چاہیے, 50 لاکھ چاہیے, 1 لاکھ چاہیے. اٹ از کالڈ قرض. یہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. سمجھتے ہو نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرض. اور ایک ہوتی ہے دین, ایک ہوتا ہے دین. دین کا مطلب ہے آپ نے گاڑی بیچی قسطوں پہ, پیمنٹ کا ٹائم کیا ہے؟ 1 سال کے بعد ہے. تو یہ جو قرض آپ کے اوپر آیا ہے یا سامنے والے پہ آیا, یہ گاڑی کے بدلے میں آیا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں آ رہا سمجھ میں؟ آسان ہے نا. قرضے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, دونوں کا حکم الگ الگ ہے. ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو کسی سے کاروباری قرضے جسے کہتے ہیں ہم. کون سے قرضے؟ آپ نے پلاٹ خریدا 1 کروڑ کا, بولا پیمنٹ اگلے سال دوں گا میں, یا قسطوں میں. کب دوں گا میں؟ قسطوں میں دوں گا. یا 10 سال کی قسطوں پہ پلاٹ لے لیا, جیسے کہ لوگ لے رہے ہیں 20 سال کی قسطوں پہ پلاٹ لے رہے ہیں لوگ. یہ بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے. اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بیچنے خریدنے کے بدلے میں نہیں آ جا, ویسے ہی یار میرا فلاں کام ہے تو مجھے اتنے پیسے دے دے. تو جب آپ نے کسی سے کوئی ڈیلنگ کیے بغیر کوئی چیز خریدے یا بیچے بغیر قرضہ لیا ہے, تو وہ قرضہ 1 سال بعد کے لیے دینا ہو, آپ نے 2 سال بعد دینا ہو, لیکن جس سے قرضہ لیا ہے شریعت میں اس کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ وہ آج ہی آپ سے مطالبہ کر لے. لہذا وہ تمام قرضے زکوٰۃ کے نصاب سے مائنس کیے جائیں گے, منہا کیے جائیں گے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو اس نے ابھی دینا ہی نہیں ہے, اس میں تو 1 سال کا ٹائم ملا ہوا ہے اس کو. سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر بھی دینے ہیں آپ نے. وہ کل آ جائے, جیسے میں نے آپ کو 1 کروڑ روپے اللہ کے فضل سے فرض کرو دے دیے, اور میں نے کہا 1 سال کے بعد میں آپ سے لوں گا, جا موج کر, 4 شادیاں کر اس میں. تو کل مجھے خیال آیا کہ پہلے اپنی تو کر لو. یہ اپنا نہیں آیا, دوسرے کا آ گیا. میں نے کہا بھائی میرے پیسے واپس کر. تو شرن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے چونکہ 1 سال کے بعد کا ٹائم لیا تھا لہذا میں پابند نہیں ہوں. آپ پابند ہیں, کیونکہ یہ تعجیل جو ہے نا یہ کالعدم ہے. یہ اخلاقی پابندی تو ہے کہ 1 سال سے پہلے نہ مانگوں, لیکن جس نے قرضہ دیا ہے شریعت میں ہر وقت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی رقم کا مطالبہ کر سکتا. جیسے میں نے اپنی بائک دے دی کسی کو کہ یار 1 سال تک تو چلا, اگلے دن مجھے خیال آیا نہیں بھائی میں اس کی واٹ لگا دے, بائک کی لا دے, تو آپ کو حق حاصل ہے بھائی, میری بائک ہے, جب چاہوں میں لے لوں واپس. تو ایسے ہی میرے پیسے ہیں, جب چاہوں واپس لے لوں. میں نے کہا تھا 1 سال سے پہلے نہیں لوں گا, تو اخلاقی طور پہ تو کہا جائے گا یار تو نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا, تو کر کے آ رہا ہے. لیکن شرن آپ پابند ہوں گے, جب وہ مانگ رہا ہے تو دیں. سمجھتے ہو؟ جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے. میں نے گاڑی بیچی, پلاٹ بیچا, آپ کو 5 سال کی قسطوں پہ, پہلی قسط 1 مہینے بعد شروع ہوگی, 1 کروڑ آپ پر لازم ہو گئے, میں نے پلاٹ آپ کے حوالے کر دیا. اب میں اگلے دن آ گیا, ابھی دے سارے پیسے مجھے ابھی چاہیے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو بھائی آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پہلی قسط آئے گی. تو شرعن بھی آپ دینے پر پابند نہیں ہو, اخلاقی طور پہ بھی پابند نہیں ہو. اب سمجھو کہ زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس 1 کروڑ روپے تک پہنچ گیا. وسیم سے قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے 1 کروڑ, ٹائم لیا ہوا ہے کہ میں 1 سال کے بعد واپس کروں گا, لیکن اس قرضے کو آپ اس 1 کروڑ سے مائنس کرو. 1 کروڑ آپ کے پاس ہیں, قرضہ بھی 1 کروڑ ہے, 1 کروڑ کو 1 کروڑ سے پلس مائنس کیا, جواب کیا آیا؟ 0. تو شریعت کہے گی آپ 0 روپی کے مالک ہیں. لیکن آپ نے پلاٹ خریدا ہوا ہے 1 کروڑ کا, آپ کے پاس بینک میں 1 کروڑ روپے ہیں, یا سونا ہے چاندی ملا کے 1 کروڑ کی مالیت, اور پلاٹ کا قرضہ بھی آپ پہ کتنا چڑھا ہوا ہے؟ 1 کروڑ. لیکن وہ ہے 20 سال کی قسطیں. اب کیا ہوگا سمجھو. تو جو قسطیں 1 سال کے اندر ادا کرنی ہے ان کو آپ مائنس کرو گے, 1 سال کے بعد والی اس نصاب سے مائنس نہیں کرو گے. 1 سال کا مطلب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے نا, جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے آپ نے, واجب ہو رہی ہے زکوٰۃ جس دن, اس کے بعد سے اگلے سال تک اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ مائنس کر لیں گے. مثال کے طور پر 1 سال میں اس نے کہا تھا کہ بھائی 20 لاکھ روپے تک آپ نے دینے ہیں, باقی آپ کے پاس مزید ٹائم ہے 9 سال کا. تو آپ نے اس 1 کروڑ سے مائنس کتنے کرنے ہیں؟ 1 کروڑ نہیں بلکہ 20 لاکھ. تو 80 لاکھ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی.
سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اسی طرح جو گیس بجلی آپ یوز کر چکے ہو، جس کا بل ابھی آنا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر دین ہے جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. اگرچہ بل ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس مہینے آپ نے بجلی یوز کر لی ہے، بل ابھی آئے گا، وہ آپ کے ذمہ دین بن گیا ہے، تو وہ بھی آپ نے زکوٰۃ کے نصاب سے کیا کرنا ہے؟ مائنس. گیس بجلی کا بل بھی مائنس کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو؟ راشن والے سے سودا اٹھایا تھا، بل بن چکا ہے، ابھی آپ نے پیسے دیے نہیں ہیں لیکن سودا لے چکے ہو، تو وہ دین آپ پر واجب ہو چکا ہے، لہذا اس کو بھی آپ کیا کرو گے؟ مائنس. ایسا نہیں کہ اگلے مہینے کا راشن بھی مائنس کرو، کیونکہ اگلے مہینے بھی میں نے کھانا ہے نا، وہ مائنس نہیں ہوگا. بچوں کی اگلے مہینے کی فیسیں مائنس نہیں ہوں گی. اس مہینے بچے اسکول گئے ہیں لہذا اس مہینے کی فیس آپ پر لازم ہو گئی ہے، اگرچہ دی نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کیا کرو گے؟ مائنس. تو جو دین جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے وہ بھی مائنس کرو گے، ہر طرح کے قرضے وہ بھی مائنس کرو گے، اور قسطوں پہ کوئی کام کوئی چیز اگر خریدی ہے تو 1 سال کا قرضہ مائنس کرو گے، اس کے بعد والا مائنس نہیں کرو گے. بیگم کا مہر وہ مائنس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ آپ کی جب شادی ہوئی تھی آپ نے 1 کروڑ مہر رکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہو کہ یار میرے پاس 1 کروڑ ہے لیکن میرے پاس مہر بھی تو میرے اوپر 1 کروڑ واجب ہے نا، تو میں وہ مائنس کروں گا، اور 10 سال سے وہ مائنس کر رہا ہے. تو خوب سمجھ لو، مہر میں حکم یہ ہے کہ اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہے اور آپ کا دینے کا ارادہ پکا بن چکا ہے کہ جیسے ہی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کا میں مہر دے دوں، تو پھر تو آپ کو وہ مہر مائنس کرنا ہے. ادروائز آپ کو مہر کی رقم اس دین سے مائنس، اس نصاب سے مائنس نہیں کرنی ہے. بیوی مطالبہ بھی نہیں کر رہی تو بھی مائنس نہیں کرنی. سمجھتے ہو؟ تو مہر ایسا ہوتا ہے جو معجل ہوتا ہے نا، ادائیگی کا وقت آ گیا ہے لیکن بیگم کہہ رہی ہے کہ چلو چھوڑو، اور آپ کا بھی ارادہ ہے کہ فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی نہ مانگ رہی ہے نہ میں نے دینا ہے، تو پھر اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. ہاں وہ مہر جس کی ادائیگی کا ٹائم آ گیا ہے، اور یعنی ادائیگی کا ٹائم جب ہی آتا ہے جب بیگم مطالبہ کرتی ہے، تو اس کو مائنس کرنا پڑے گا. اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، بور ہو رہے ہیں. تو یہی میں اگر ابھی کوئی طریقہ بتا رہا ہوتا نا وہ ایپلیکیشن سے پیسہ کمانے کا، پھر دیکھو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب گٹکا کھا کے بیٹھے ہوئے. ابھی بتا رہا ہوں، پہلے یہ مکمل کر لوں، کورس مکمل ہو جائے، پھر سوالات کا سیشن آخر میں. تو جو 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی، سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی اور اتنی ویلیو کو پہنچ جائیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر، اور اس سے قرضے بھی مائنس کر لیا، قرضے بھی مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر جب پہنچ جائیں گی نا، جس دن پہنچیں گی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، وہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا لازم ہو جائے گا. اس کو خوب سمجھیں. زندگی میں پہلی مرتبہ جس اسلامی تاریخ کو آپ کے پاس اتنے پیسے آئے کہ قرضے لون مائنس کر کے بھی آپ 52.5 تولہ چاندی یعنی آج کی تاریخ میں 1,32,000 کے مالک بن گئے تھے، تو آپ پر لازم تھا کہ وہ اسلامی تاریخ آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتے کہ 5 محرم یا 10 ربیع الاول یا 3 صفر کو میں اتنا مالدار بناؤں. اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تاریخ نوٹ ہو گئی، بھائی میں 3 صفر کو میرے پاس اتنا پیسہ آیا. اب اگلے سال 3 صفر کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، 3 صفر ہی کو، نہ 2 کو نہ 4 کو. 3 صفر کو اگلے سال دیکھنا ہے کہ میرے پاس ہے کیا. لاکر میں دیکھو گولڈ کتنا رکھا ہوا ہے، سلور کتنی ہے، پیسے دیکھو بٹوے میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے لینے ہیں، جو لینے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، جو دینے ہیں وہ مائنس ہوں گے، جو لینے ہیں اور جن کے ملنے کی امید بھی ہے. کچھ ایسے لینے ہوتے ہیں جو آخرت میں ملیں گے، دنیا میں نہیں ملتے، وہ امید بھی ہے کہ وہ دے دے گا، بندہ نائس پرسن ہے، اچھا آدمی ہے، دے دے گا. تو وہ سب شامل کر کے آپ نے دیکھا یار 52.5 تولہ کے برابر حساب پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، نہیں پہنچ رہا تو اس سال کی زکوٰۃ ختم، اس سال آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. سمجھتے ہو؟ تو یہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، ہر آدمی کی زکوٰۃ دوسرے سے مختلف. ہاں یہ ضرور ہے کہ 3 صفر کو آپ مالدار بنے تھے، اگلی 3 صفر کو آپ نے جب حساب و کتاب لگایا، حساب و کتاب 3 صفر ہی کو لگانا پڑے گا اگر 3 صفر کو آپ مالدار بنے.
تو لگا کہ آپ نے کیلکولیشن کی اتنے پیسے بینک میں, اتنے لاکر میں, اتنے وسیم کو دیے ہوئے, اتنے غفار کو دیے ہوئے, اتنی چمونی آپا کو دیے ہوئے, تو یہ سارے کیلکولیشن کر کے آپ نے کہا کہ یار آج کی تاریخ میں مالک ہوں فار ایگزامپل 40 لاکھ روپے کا. تو آپ نے کیا کیا, یعنی 40 لاکھ کی مالیت کا, سونا بھی اتنی مالیت کا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے وغیرہ, تو 40 لاکھ کو آپ نے فوراً ڈیوائڈ کر دینا ہے 40 سے. جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو کس سے ڈیوائڈ کرنا ہے, 40 سے. جو جواب آئے تو 40 لاکھ میں آسانی سے سمجھانے کے لیے 80 لاکھ کو ڈیوائڈ کریں گے 40 سے تو کیا جواب آئے گا, 2 لاکھ. 40 لاکھ کو ڈیوائڈ کریں گے تو کیا جواب آئے گا, 1 لاکھ. تو فرض کرو 80 لاکھ تھے آپ کے پاس, آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا, جواب آ گیا 2 لاکھ. تو آپ یہ ڈائری میں نوٹ کر لیں گے اس سال مجھ پر زکوٰۃ کتنی واجب ہے, 2 لاکھ. ایک مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اب دینی کیسے, پورا سال پڑا ہے آرام سے دیتے رہو, کیونکہ فوراً غریب مارکیٹ میں ملتا نہیں, جتنا جلدی ہو دے دو. لیکن اگر دیر اس بیس پہ ہو رہی ہے کہ مستحق کو تلاش کرنا ہے تو پھر یہ تاخیر جائز ہے, نہیں ہے. سمجھتے ہو, پھر اس نیت سے کہ یار ایک دم سے نہیں, ایک دم ہم پکڑا دیں کوئی غیر, پورے بعض دفعہ سال میں ایسا بندہ آ جاتا ہے آدمی کہتا ہے ابے یار پیسے رکھے ہوئے ہوتے تو آج میں اس کو دے دیتا. لیکن کوشش کرو جتنا جلدی ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو تو یاد ہی نہیں کہ یار ہم صاحب نصاب کب بنے تھے. یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں پڑوسیوں کے 2-4 حقوق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اسکولوں میں جو اسلامیات ہے نا, نہ اس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں, نہ نماز روزے کے مسائل ہیں, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بس اس میں چند دعائیں یاد کرا لیتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کوئی ڈھنگ کا نصاب ہی نہیں ہے ہمارا. تو اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 70 سال کے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں اب پتہ چلا, ہمیں تو وہ تاریخ یاد ہی نہیں ہے جب ہم پہلی مرتبہ اتنا پیسہ ہمارے پاس آیا تھا. تو آپ نے سوچنا ہے, میں سوچنے کے لیے آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں, اس سے آپ کی وہ تاریخ نکل آئے گی. سمجھ رہے ہو, مردوں کے پاس عام طور پہ 2 طرح سے پیسہ آتا ہے عام طور پہ. یا تو جب ابا کی ڈیتھ ہوتی ہے, وراثت ملتی ہے اس دن, ان کو وراثت کے مالک بن جاتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں نا, ابا کا انتقال ہوا تو کیش اماؤنٹ وہ سارا کس کا ہو جاتا ہے, وارثوں کا. ایسا ہی ہے نا. تو ابا کی ڈیتھ کی تاریخ نکالو, انگریزی تاریخ نکلے گی, گوگل پہ ڈالو گے وہ اسلامی نکال کے مارکیٹ میں لے آئے گا. آپ نے وہ تاریخ کیا کر لی ہے, یار اس دن میں مالدار بنا. ایک اور طریقہ لڑکوں لونڈے لپاڑوں کے مالدار بننے کا, پہلی سیلری جس دن ملی تھی, بعض دفعہ وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے صاحب نصاب بولو بن جائے. میری جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے 23 رمضان ہے. مجھے کیسے یاد ہے, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں, تو ہمیں جامعۃ الرشید میں رمضان میں بونس ملتا تھا, اب بھی ملتا ہے. تو ہماری تنخواہ تو اتنی تھی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو, بلکہ الٹا مستحق زکوٰۃ تھے. اللہ کا شکر ہے لی نہیں کبھی کسی سے, اور اللہ نے ہمیشہ کھلائے پلایا ہی ہے. لیکن اکثر مولوی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, استغنا اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے. ابھی ایسا نہ ہو مجھے زکوٰۃ لا لا کے پکڑانے شروع کر دیں, حضرت یہ میری طرف سے بنیان خرید لیے گا آپ. تو خیر اللہ نے بہت کھلایا پلایا ہے. تو ہمیں بونس ملتا تھا. تو مجھے یاد ہے جو رمضان کا بونس مجھے پہلی ملا تھا وہ 23 رمضان کو ملا تھا. 23 رمضان کو کیا ملا تھا, بونس. تو میں نے وہ تاریخ کیا کر لی, اس میں اتنا تھا کہ میں صاحب نصاب بن گیا تھا. تو میں نے وہ تاریخ کیا کر لی, نوٹ. اب میں ہر سال 23 رمضان کو حساب کرتا ہوں بیٹھ کے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں, کہاں کیا پڑا ہوا ہے, کون سی چیز بیچنے کے لیے, کتنے قرضے ہوں, نکال کے جتنی آ جاتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ انسان احتیاطاً تھوڑا 150 زیادہ ڈال دینا اس میں. زکوٰۃ تو ایسی مزے کی چیز ہے یار, یہ تو واجب ہونی چاہیے, صحیح ہے نا. مزہ آتا ہے یار, اسلام کا ایک رکن ادا ہو رہا ہے. آج بات تاریخ بھی وہی ہے. اچھا خیر, تو مردوں کے لیے 2 طریقے ہیں, لونڈے لپاڑوں کی بات کر رہا ہوں, کہ پہلی دفعہ جو تنخواہ ملی تھی وہ دیکھ لو کتنی تھی. اگر وہ کم تھی تو بڑھتی بھی تو رہتی ہے نا. ایک ٹائم ایسا آیا ہوگا کہ اتنی مل گئی ہوگی کہ آپ صاحب نصاب بن گئے. یہ بینک اسٹیٹمنٹ نکلواؤ, تنخواہ اس میں جمع ہو رہی ہے. تو جس دن آپ کو شک ہو کہ یار یہ اتنی تنخواہ ہو گئی ہے کہ یہ اس دن کے ریٹ لگیں گے, پھر وہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے نا, یہ جو میرے اسٹیٹمنٹ نکلوائی جا سکتی ہے بینک کی, یار یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو گئی تھی. تو وہ آپ تاریخ نکلوائیں,
اور اس وقت کے ریٹ بھی نکل آتے ہیں گوگل پہ. گوگل ہر چیز بتا دیتا ہے, صرف بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا, باقی سب چیزیں گوگل کے پاس ہیں. تو گوگل پہ لکھیں گے نا, اس دن کے ریٹ بھی آ جائیں گے کہ فلاں تاریخ کو فلاں سن میں چاندی کا ریٹ کیا تھا, تو اس ریٹ کے حساب سے. تو خیر یہ طریقے ہیں جن سے آپ اصل ڈیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے قریب قریب بھی پہنچ جاؤ تو وہ بس اللہ پھر معاف کرنے والا ہے. تو اس کے قریب بھی پہنچ گئے نا, اندازے سے بھی پھر قریب قریب میں کوئی ڈیٹ ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو گئی تو ابھی اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں. لڑکیوں کے لیے جو صاحب نصاب ہونے کا دن ہے وہ عام طور پر وہ بھی وہی ہے, یا تو باپ کی یا والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہو وراثت کے مالک, یا جس دن ان کی شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے. تو شادی کی تاریخیں لڑکیوں کو ہمیشہ, لڑکے بھول جاتے ہیں شادی کی تاریخ. مجھے اب تک کوئی بھی تاریخ یاد نہیں اپنی کون سی شادی کس سن میں ہوئی. میں ہر لوگوں کو الگ ہی سال بتا رہا ہوتا ہوں کیونکہ مجھے خود یاد نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے آپ اس دن تو کہہ رہے تھے 2001 میں شادی ہوئی, اس دن آپ 2000 میں کہہ رہے تھے, اس دن کہہ رہے 2002 میں. میں نے کہا میں شادی سے مطلب ہے, تاریخوں سے مطلب نہیں, میں کیا کرنا ہے. تو بچوں کی وہ ہمیں عمریں بھی یاد نہیں رہتی. میں انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ یہ 10 سال کا, دوسرے نے بولا 11 سال کا, ابو 11 سال کا. میں نے کہا چلو 10-11 میں کوئی زیادہ فرق نہیں. تو بڑے تو خود بخود ہی ہو رہے ہیں نا, ہمیں ڈیٹ آف برتھ یاد ہو یا نہ ہو وہ خود ہی بڑے ہو جائیں گے. جب ہم بتا دیں, جب بڑے ہو جائیں تو بتا دینا ابو میں بڑا ہو گیا ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو اکثر شادی کی تاریخیں یاد ہوتی ہیں, تو جس تاریخ کو ان کی شادی ہوتی ہے عام طور پر اس دن ان کو زیور بھی ملتا ہے, تحفے بھی ملتے ہیں. وہ تحفوں پر تو زکوٰۃ نہیں, لیکن کیش اماؤنٹ اگر ان تحفوں میں ملا ہے اور گولڈ ملا ہے تو اس گولڈ پہ زکوٰۃ لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استعمال کے زیور پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے. تو وہ تاریخ لڑکیاں کیا کر لیں, نوٹ کر لیں. انگریزی تاریخ تو ہوتی ہے, گوگل پہ سرچ کر کے اس سے اسلامی نکال لیں, اسلامی تاریخ نکال لیں. تو جب ایک دفعہ, اچھا اب یہ تمام طریقے اگر نہیں کارگر ہو رہے, نہ وہ تاریخ یاد ہے خاتون کو, یا تاریخ تو یاد ہے لیکن ان کو پتہ ہے میں اس وقت مجھے اتنا ملا ہی نہیں تھا کہ میں صاحب نصاب بنتی, یا مجھے اس سے پہلے مل گیا تھا اتنا, ابا نے پہلے ہی دے دیا تھا بہت کچھ. اب ہر طرح سے کھوپڑی استعمال کر کے دیکھ لی اور وہ تاریخ نکل ہی. یہ سب ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب بن چکے ہیں, جو نہیں بنے ان کے لیے تو بہترین آپشن ہے. جو غریب چھڑے چھاٹ ہے نا وہ تو بہترین آپشن ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں نوٹ کریں کہ جس دن پیسہ آیا تاریخ نوٹ کر لیں گے. تو اب جو مالدار بن چکے تھے, صاحب نصاب بن چکے تھے, ان کو وہ ڈیٹ مل ہی نہیں رہی, ہر طرح سے کھوپڑی استعمال کر لی. تو 2 کام کرنے ہیں انہوں نے. نمبر 1, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگنی ہے. اللہ میں نے اسلام کے اتنے بڑے رکن کے بارے میں نالج حاصل نہیں کی, میں بالغ ہو گیا مگر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھ پہ کب واجب ہوگی, یہ جرم میرا کیا کر دے, معاف کر دے. اس کے بعد دماغ میں تحری کر کے نا کوئی ڈیٹ متعین کر دے. کچھ بھی دماغ نہیں جا رہا تو پھر رمضان بھی متعین کر سکتا ہے, کیونکہ رمضان میں نیکی کا ثواب کیا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو چلو اب میں رمضان, 1 رمضان میری تاریخ ہے, فرض کر لے. پہلے اس طریقے پہ زور لگا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کامیاب ہو رہا تو پھر جا کے ہے کہ چلو جی 1 رمضان. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو مالدار نہیں ہے, جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی, ان کے پاس زیور نہیں ہے, تو ان کے پاس بہترین ہے کہ جب ہوگا تو وہ تاریخ کیا کر لیں گی, نوٹ. پھر اگلے سال اسی تاریخ کو حساب ہوگا, اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکلے گی. یہ میں نے اس طبقے کا بتایا جس پہ زکوٰۃ واجب ہے. اچھا, زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد سامان آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, بس یہ 4 چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں. 6 گاڑیاں بھی ہوں, 20 بنگلے بھی ہوں, زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ہاں, ایک بنگلہ بھی بیچنے کے لیے خریدا ہے پھر ہوگی. دوسرا جو متوسط طبقہ ہے نا, متوسط کسے کہتے ہیں, متوسط کہتے ہیں ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز بھی ایڈ کر لیں, وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. اگر کسی کے پاس سونا, چاندی, مال تجارت, کیش اماؤنٹ یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہو, تو وہ متوسط طبقے میں داخل ہے, وہ غریب نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, نہ کیش اماؤنٹ ہے, لیکن آپ کے پاس ایک خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ چیز جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہی. 2 گاڑیاں ہیں, ایک استعمال ہو رہی ہے, ایک پورے سال گھر میں کھڑی ہوئی ہے. تو پورے سال جو گاڑی گھر میں استعمال نہیں ہو رہی وہ ضرورت سے زائد ہے. ڈنر سیٹ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, پورے سال ہی ان کو استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی, تو وہ ضرورت سے بولو زائد.
خواتین کو جہیز میں جو کپڑے ملتے ہیں وہ دادیاں نانیاں بنتی ہیں, مگر وہ کپڑے ان کی پیٹی سے نکلتے نہیں ہیں. پوری نا قارون کے خزانے پیٹیوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پورے سال جو کپڑا استعمال نہیں ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے. تو ضرورت سے زائد سامان جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ گیا, یعنی آج کی تاریخ میں 1,32,000 جو ریٹ چل رہے ہیں, سم تھنگ اوپر نیچے, تو شریعت کہتی ہے تو غریب نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے؟ غریب. تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں غریب نہیں ہے یار, بیچارے کو صرف اتنے ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے, لیکن یہ اس میں وہ فیسیں تھوڑی دے سکتا ہے, علاج تھوڑی کر سکتا ہے. شریعت کہتی ہے ہمیں پتہ ہے نہیں کر سکتا, لیکن جی یہ ان کو بیچے نا پہلے گھننا. جب اس کے پاس ایک ایسی چیز گھر میں پڑی ہوئی ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی, تو یہ زکوٰۃ کیوں لے رہا ہے؟ یہ اس کو بیچ کے خرچ کرے, پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ کے پاس خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس ایکچولی 2 تولے سونا ہے تو ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں. نہیں بھی آپ نہیں لے سکتے, ایکچولی ہم غریب ہیں, ہم کیا کریں؟ بھائی آپ یہ سونا بیچیں. یعنی اس سونے سے کیا ہوگا؟ اس سونے سے تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی, ہمیں پتہ ہے نہیں ہوں گی, لیکن اسلام کہتا ہے پہلے اپنے پاس جو اضافی چیز ہے اس کو بیچو نا, خرچ کرو, پھر غریب بنو, پھر دیں گے ہم آپ کو. یہ جو گھنا غریب ہے نا کہ ادھر سائڈ میں چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی آڑے وقت میں کام آئیں گی, اور ابھی لوگوں سے کیا لیتے رہو؟ زکوٰۃ. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. ابے یار ایک خاتون تھی, ان کا واقعہ سناتا ہوں. ہماری والدہ کی فرینڈ تھی, وہ بوڑھی تھی, اب تو کسی کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, کسی کا بھی دماغ جائے گا. ان کے پاس تھا گولڈ, ان کی بچیوں کی شادی آ گئی تو وہ بیچاری ادھر ادھر سے پیسے جمع کر رہی, ہائی میرے بچوں کی, ہائی میری بچیوں کی شادی, ہائی. تو میری والدہ نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو یہ گولڈ ہے, آپ اس کو بیچو. انہوں نے کہا وہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میری والدہ نے کہا آڑا وقت آ گیا نا, اور کون سے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو جو جمع کرنے والے لوگ ہیں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے. ہاں ایک پلاٹ آپ کا پڑا ہوا ہے, خالی ہے, کوئی کام نہیں, آپ اس پہ کچھ کر لیں, پھر شریعت کہتی ہے مستحق ہے یہ زکوٰۃ کا. تو کوئی بھی چیز جو آپ کے یوز میں نہ ہو, استعمال میں نہ ہو, اور اس کی ویلیو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو, تو آپ غریبوں کی فہرست سے نکل گئے. لہذا اب جب غریب کی فہرست سے نکل گئے تو آپ پہ قربانی بھی واجب ہے اور آپ پہ صدقہ فطر بھی واجب ہے. اور تیسرا طبقہ اس غریب کا ہے کہ جس کے پاس صرف ضرورت ہی کی چیزیں ہوں, نہ اتنا کیش اماؤنٹ اضافی رکھا ہوا ہے, نہ گولڈ ہے, نہ سلور ہے, نہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتی, اور اس کی ویلیو بھی 52.5 تولے چاندی سے کے برابر یا زیادہ نہیں ہے, کم ہے. تو پھر یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے, صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے. سمجھتے ہو؟ اب جلدی سے میں صدقہ فطر کا حکم بیان کر کے, کہ پتہ تو چل گیا نا صدقہ فطر کس پہ واجب ہوتا ہے. جس کے پاس سونا ہے اس پہ تو ہوتا ہی ہے, جس کے پاس چاندی ہے اس پہ تو ہوتا ہی ہے, جس کے پاس کیش اماؤنٹ ہے اتنے کے برابر ہو جائے تو اس کے پہ بھی ہے, مال تجارت تو اس پہ بھی ہے. ایک اور چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ سامان بہت ہے, اتنا سامان ہے پورے سال استعمال نہیں ہوتا, تو اس کی بھی ویلیو لگائے وہ. تو اگر ہے تو وہ متوسط طبقے میں داخل ہے, اس پہ صدقہ فطر واجب ہے. اور میرا خیال ہے آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. تو اب ان نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے کس کی طرف سے؟ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے. بیٹیاں چاہے بالغ بھی ہوں ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کی وہ اولاد جو آپ کی زیر کفالت ہے, جس کی شرعاً ذمہ داری آپ پر ہے, تو آپ پر ان کا نان نفقہ واجب ہے, تو ان کی طرف سے صدقہ دینا پڑے گا آپ کو. یہ شکرانہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ چونکہ اتنے بچوں کو پال رہے ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے اتنے خاندان کو کھلا رہے, اور ان کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے, لہذا شکر میں ان سب کا صدقہ نکالو. عید کے دن جرمانے ہوں گے, یہ خوشیاں ہوں گی, تو صدقہ فطر پینلٹی نہیں ہے بلکہ شکرانہ ہے, اس لیے اس کا دوسرا نام شکرانہ بھی ہے. اس سے فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پہ زد پڑتی ہے. اسلام کہتا ہے جتنے زیادہ بچے آپ پر شکر کے طور پر, صدقہ بھی اتنا ہی زیادہ. یہ شکر کرنا پڑے گا, اتنی اولاد کو میں کھلا رہا ہوں. اگر اسلام میں زیادہ بچے برے ہوتے نا تو اسلام کہتا ہے تو ٹیکس دے گا ان کمبختوں کا, اتنے پیدا کیوں کیے نالائق, تو نے ہر ایک کا ٹیکس دے گا. تو یہ صدقہ فطر ٹیکس نہیں ہے,
یہ کیا ہے؟ شکرانہ. شکرانے نکالتے ہیں نا بھائی, آج جو ہے نا ہمیں اللہ نے حادثے سے بچا دیا, بھائی شکرانہ نکالو. کہتے ہیں نا لوگ, یار آج میں پاس ہو گیا ہوں, کیا نکالو؟ شکرانے کا صدقہ نکالو. کہتے ہیں نا لوگ, ابے صدقہ نکال تو. اور کچھ صدقے بلائیں ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں, ابے مرتے مرتے بچا ہے, صدقہ نکال. یہ پینلٹی ٹائپ کا صدقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ جرمانہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ عید میں جرمانے نہیں ہوتے, عید میں شکرانے ہوتے ہیں, خوشی کا دن ہے. تو اب صدقہ فطر آپ پہ واجب ہے آپ کی اپنی طرف سے. نابالغ لڑکا, اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے, جب بالغ ہو جائے تو اس مستنڈے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. کھلانا چاہیے لیکن آپ باپ پر ذمہ داری رہتی نہیں ہے, لیکن بیٹیوں کی ذمہ داری رہتی ہے, تو بیٹیوں کی طرف سے دینا پڑے گا, اور نابالغ بیٹوں کی طرف سے. بیگم کی طرف سے آپ پر واجب نہیں ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں, حالانکہ وہ بھی آپ کی کفالت میں ہے, لیکن چونکہ وہ خود مکلف ہے شرعی احکام کی مکلف ہے, تو غریب ہے تو اس پہ واجب ہی نہیں ہے, مالدار ہے تو اپنے پیسوں سے دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ دے دیں گے بالغ اولاد کی طرف سے بھی, سب کی طرف سے, ان کی اجازت سے, تو ہو جائے گا صدقہ. سمجھتے ہو؟ اب یہ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو عید کی صبح صادق ان کی زندگی میں آ جائے. ابھی واجب نہیں ہوا, جیسے ہی عید کا دن آئے گا اور عید کا سورج صبح صادق طلوع ہوگی, سورج بھی نہیں, جس نے عید کی صبح صادق دیکھ لی اس پر واجب ہو جاتا ہے شکرانے کے طور پر صدقہ نکالنا, اپنے لیے اور اپنے بچوں کی طرف سے. غلاموں کی طرف سے بھی ہوتا ہے لیکن آج کل غلام ہے نہیں, تو یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے. فطرانہ, یہ فطرانہ ہی صدقہ ہی ہے نا, یہ بھی سنو تو صحیح, لازم ہو جاتا ہے اس شخص پر. باقی ایڈوانس میں دینا بھی جائز ہے, یہ واجب آپ پر ہوگا عید کے دن, ایڈوانس میں دے دیا تو بھی ادا ہو گیا. اب ایڈوانس میں دے دیا آپ نے اور عید سے پہلے ہی اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, تو یوں کہا جائے گا اس پر واجب ہوا نہیں تھا, غریبی ہو گئی آپ کی طرف سے. سمجھتے ہو؟ لیکن اگر بچ گئے, اللہ سب کو بچا کے رکھے, پھر عید کی صبح صادق آ گئی تو آپ پر واجب ہو گیا. پہلے دے دیا تو ایڈوانس. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک چیز ابھی واجب ہوئی نہیں ہے تو پہلے ادا کرنے سے ادا کیسے ہو گئی؟ نماز کا ٹائم ابھی لازم ہی نہیں ہوا اور پہلے ہی پڑھ لو ایڈوانس میں, تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اس سے پتہ چلتا ہے فقہا کا دماغ کتنا تیز ہے. فقہا کہتے ہیں صدقہ فطر کے لیے عید کا آنا یہ واجب ہونے کے لیے شرط ہے, یہ علت نہیں ہے. صدقہ فطر کی جو علت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نابالغ بچوں کے کفیل ہیں, تو وہ بچے تو پہلے سے موجود ہیں نا, تو وجہ پائی گئی ہے. جبکہ ٹائم کا داخل ہونا یہ نماز کے لیے علت ہے, صرف شرط نہیں ہے. اب علت اور شرط کا فرق آج کل کے اسکالرز کو معلوم نہیں ہے. تو حکم شرط سے پہلے تو پایا جا سکتا ہے, علت سے پہلے نہیں پایا جا سکتا. تو علت تو پائی گئی نا, بچے تو ہے نا. ہاں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کا صدقہ فطر آپ نے ایڈوانس میں دے دیا, پھر جب پیدا ہوگا تو دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ کینسل ہو گیا, کیونکہ وہ بچہ ہی نہیں ہے تو سبب ہی نہیں پایا گیا نا. تو اس لیے عید سے پہلے بھی, کیونکہ عید کا آنا شرط ہے, یہ علت نہیں ہے. تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے. وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی واجب ہوئی نہیں ہے تو ایڈوانس میں ہو کیسے گئی؟ بھائی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ فار ایگزامپل 1 رمضان تھی, پچھلے سال 1 رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے, اگلے سال 1 رمضان سے پہلے ہی آپ نے زکوٰۃ دے دی کہ حساب میں بعد میں کر لوں گا, ایڈوانس میں دے دو, تو بھی ادا ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ سال کا گزرنا یہ زکوٰۃ کی علت نہیں ہے, یہ بھی شرط ہے واجب ہونے کی. اصل علت ہے مالدار بننا, وہ آپ پچھلے سال بن چکے ہیں, اس لیے ایڈوانس میں بھی ادا ہو جاتی ہے زکوٰۃ. میں یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ صرف سب کو سوالات کا موقع دوں گا میں, تاکہ ایک کورس کمپلیٹ ہو جائے نا. تو اب کیا ہے کہ جو اس طرح سے آپ نے کر لیا نا تو صدقہ فطر آپ پہ واجب ہو جائے گا. باقی صدقہ فطر کتنا لازم ہے؟ زکوٰۃ تو لازم ہے 2.5%, یعنی 40 سے ڈیوائڈ کریں. صدقہ فطر ہے 2 قول ہیں اس میں علماء کے. ایک مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ تھے, بہت بڑے مفتی تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم اور کھجور 4.5 کلو, جو بھی 4.5 کلو. گندم دینی ہے تو کتنی؟ 4.5 کا آدھا, وہ 2.25 کلو. جبکہ دارالعلوم کورنگی اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ 1.25 کلو گندم. کتنی؟ 1.25. اور جو اور کھجور دیں گے تو 1.25 کا ڈبل 3.5 بنتا ہے میرا خیال, ایسا ہی ہے نا. تو یہ دونوں قول ہیں.
تو میں چونکہ اس قول پہ مجھے زیادہ اطمینان ہے 2.25 کلو والے قول پہ, اور ویسے بھی کوئی زیادہ فرق ہے نہیں, تو 2.25 پہ دے دو. تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے آج کی تاریخ میں 360 روپے بنتے ہیں. اور کھجور کا مجھے نہیں پتا ریٹ کیا چل رہا ہے, متوسط درجے کی کھجور. کشمش بھی ڈبل ہے. گندم کو اللہ نے آدھا رکھا ہے. گندم کیا ہے؟ گندم کو اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آدھا. کیونکہ گندم ہے, ٹھیک ہے نا. پراٹھے کیا ہوتے ہیں؟ پراٹھے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وہ آدھے بھی کھلا دو گے. آدھا پراٹھا 2 جو کی روٹی سے کیا ہے؟ تو بس یہ اللہ میاں سے پوچھیں گے پھر قیامت کے دن, اللہ میں گندم میں وہ رکھا ہے کہ بھئی وہ تھوڑی بھی دے دو گے تو ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گندم تھوڑی کھانی چاہیے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. 2.25 کلو گندم ایک غریب کو دیں, صدقہ ادا ہو گیا. گندم نہیں دیں گے جو, تو پھر 4.5 دینی پڑے گی آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کی ایک دن کی حاجت جتنی جو میں پوری ہوتی ہے نا, گندم آدھی بھی کافی ہے. اس سے یہ بھی ترغیب ہے کہ گندم کم کھایا کرو. گندم کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے مگر تھوڑی ضرورت ہے, سمجھتے ہو؟ اچھا, یہ بھی ایک مزے کی بات کہ جو روزے کا فدیہ ہے نا, جو زندگی بھر روزے نہ رکھ سکیں, وہ بھی صدقہ فطر ہی کے برابر ہے. ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو یا اسے صدقہ فطر کی رقم دے دو, یعنی 2.25 کلو گندم دے دو یا 4.5 کلو کھجور یا جو دے دو. تو شریعت نے 2.25 کلو گندم کو 2 ٹائم کا کھانا رکھا ہے غریب کے لیے. لیکن اگر گندم نہیں ہوگی تو 4.5 کلو جو دینی پڑے گی آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب کو اگر آپ کھلا رہے ہیں نا, تو اس کو بھی اگر جو کھلا رہے ہیں تو زیادہ, گندم کھلا رہے ہیں تو اس کی کوانٹٹی کم. تو اللہ غریب کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ روٹیاں کم پھوڑا کر بیٹھ کے, تو جو تھوڑی زیادہ کھا لے کو مسئلہ نہیں ہے. گندم کھائے گا تو کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے. شوگر ہے نا اس میں بہت زیادہ. ایک اور مزے کی بات یہ کہ قسم کا جو کفارہ ہے نا, وہ بھی صدقہ فطر کے برابر ہے. شریعت کہتی ہے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ, تو 10 غریبوں کو صدقہ فطر کے برابر بھی رقم دے سکتے ہیں آپ. یعنی ایک غریب کو 2.25 کلو, ہر غریب کو 2.25 کلو دے دو. آپ گندم دے دو یا اس کے پیسے دے دو, تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایک اور مسئلہ میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی گندم صدقہ فطر کے دن نہ دے بلکہ اس کی قیمت دے دے, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے, بلکہ زیادہ ثواب ہے. لیکن بقیہ تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام احمد, امام شافعی, ان کے نزدیک گندم ہی دینی پڑے گی, آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے. تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں, جو کسی اور فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ان کو اس فقہ کے مطابق, تبھی سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, وہ گندم دیتے ہیں غریب کو, پھر وہیں اس سے خرید لیتے ہیں, وہ اس کے بدلے اس کے پاس یہ ہیلا کرتے ہیں وہ. تو اب دلائل دونوں کے کیا ہیں, یہ ٹائم نہیں ہے, یہ پھر کبھی انشاءاللہ. اب کیا رہ گیا, دینا کس کو ہے؟ تو دینا میں نے بتایا کہ اس غریب کو ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی نہ ہو, جو گھننا نہ ہو بلکہ سچی مچی کا کیا ہو, غریب. اب آپ سرسری طور پر نا 2-4 چیزوں کی غریب سے تحقیق کر لیا کریں. لوگ کہتے ہیں کیا پتا چلے گا بھائی, اب گھس کے تو نہیں کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھا جا سکتا نا. تو شریعت نے اتنا کہا ہے کہ سرسری تحقیق کر لو. تو میں نے زمانے کے لحاظ سے جو میرا تجربہ ہے, آپ اتنی تحقیق کر لیا کریں اس کے پاس گولڈ تو نہیں ہے, کیونکہ سونا جس کے پاس ہوتا ہے وہ اتنا مالیت ہے سونے کی کہ وہ خود ہی اس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہوتی ہے. الٹا سلور تو نہیں ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہے بھائی, تیرے پاس تنخواہ سے اندازہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار میری 20,000 تنخواہ پہ, تو نے جمع بھی تو کیا ہوگا نا, کمیٹیاں ڈالی بھی ہوں گی. تو وہ کہتا ہے یار کمیٹی کہاں, اتنی سی کمیٹی ہے یا اتنے پیسے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے, اب ہم اس کے منہ ہی دیکھیں گے نا, اب ہمیں کیا, کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں ہمارا. لیکن وہ منہ ایسا بنا کے بات کرے گا نا, آپ کو لگے گا کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تو خالی منہ نہیں دیکھنا, تھوڑی سی تحقیق بھی کرنی ہے. تو آپ نے کیا کیا بھائی, لم سم 2-4 سوالات پوچھ لیا کریں غریبوں سے. یار کوئی اضافی اماؤنٹ تو نہیں ہے, اس طرح تو نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہاں نہیں ہے, تو پھر دیکھیں کہ اس کی حرکتوں سے لگتا بھی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے. تھوڑا سا ہلکا پھلکا, مثال کے طور پر ایک مزدور کدال لے کے گڑھا کھود رہا ہے, یار اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ کام کرتا. اچھا کچھ گھننے بل کے کدال لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں آج کل بیلچے کرائے پہ مل رہے ہیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے. ہاں رمضانوں میں بیلچے کرائے پہ ملتے ہیں, کرائے پہ بیلچا لے کے کہیں بیٹھ جاؤ گھننے بن کے, لوگ زکاتیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی زکاتوں کو ضائع نہ کرو بھائی, واقعی دیکھ لو کہ کچھ ہو اس طرح تو دے دیا کریں. اچھا خیر,
آپ نے اپنی طرف سے ایک لمسم تھوڑی بہت تحقیق کر کے دماغ بن گیا آپ کا کہ یار یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا, لگتا ہے یار, دے دیے, بعد میں پتہ چلا یہ تو ڈرامے باز ہے, تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی, کیونکہ یقینی طور پر صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی زکوٰۃ رکھ کے جاتے مسجد نبوی میں کہ غریب آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. پہلے غریب بڑے دیانتدار ہوتے تھے, غریب آئے گا اٹھا کے لے جائے گا, اندھیرے میں ان کا بیٹا آتا اٹھا کے لے جاتا, وہ بھی غریب تھے ان کے بیٹے نا, بیٹے کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اب اندھیرے میں غریب آتا, بیٹے آتے زکوٰۃ اٹھا کے لے جاتے. تو روزانہ ایسا ہو رہا تھا. وہ صحابی رات کو اندھیرے میں زکوٰۃ کیسے, وہ خفیہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں نا تاکہ فقیر کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں دے رہا ہوں, اور بیٹے آتے, وہ بھی غریب تھے, بیٹے لے جاتے. بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو میرا بیٹا لے رہا ہے, تو نبی کو پتہ چلا. نبی نے فرمایا کہ لک ما اخذت یا یزید ولک ما نویت یا معن, یا معن ان کے والد کا نام تھا, یزید ابن معن, کہ اے معن تم نے زکوٰۃ کی نیت کی, تمہاری زکوٰۃ ہو گئی. اور یزید سے کہا تم نے نیت کی کہ ایک کوئی بندہ ہے, ان کو نہیں پتا میرے ابا رکھ کے جا رہے ہیں, کوئی بندہ ہے جو غریب کے لیے کچھ پیسے رکھ کے جا رہا ہے, تو میں بھی غریب ہوں تو چلو اٹھا کے, تو تمہیں وہ ملا جس کی تم نے نیت کی پیسے, اور ابا کو کہا تمہیں وہ ملا جس کی تم نے نیت کی یعنی زکوٰۃ, تو ان کو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی اور تمہارے لیے بھی پیسہ حلال ہے کیونکہ وہ بھی غریب تھے. آج اگر رکھ کے جائیں گے نا تو سب سے پہلے قوم کے کروڑ پتی آئیں گے وہ پیسے اٹھانے کے لیے. ترکی میں ہم نے دیکھا ہے کنٹینر میں نا زلزلہ زدگان کے لیے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے کہ جس کو جو ضرورت ہے آ کے لے جائے. تو ایک خاتون آئے گی, ایک پیمپر اٹھا کے لے جائے گی, ایک بندہ آئے گا دال کا ایک شاپر اٹھا کے لے جائے گا. ہم یہ مشورہ کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے کنٹری میں ہوتا, ہم لوگ بہت اچھے ہیں, اتنے برے نہیں ہیں, تو پورا کنٹینر کیا ہو چکا ہوتا, اب تک اسکریپ میں بک رہا ہوتا. تو تمیز بڑی چیز ہے یار, اس سے سب کو فائدہ ہو گیا نا, رکھ دیا بھائی جس کو جو ضرورت ہے لے جائے, تو آرام آرام سے. تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا, صدقہ لا کے لوگ مسجد میں رکھ دیتے, کوئی غریب ہوگا تو اٹھا کے لے جائے گا. تو سچی مچی کا غریب ہی آ کے لے کے جاتا تھا, دوسرے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اس کو. تو اب کیا کرنا ہے, اپنی طرف سے تحقیق کر کے آپ نے زکوٰۃ دے دی یا صدقہ فطر دے دیا, تو بعد میں وہ فراڈی نکلا تو بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی, صدقہ فطر بھی ادا ہو گیا. تو یہ مسائل ہو گئے کمپلیٹ. اب کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں, یہ بہت ٹائم ہو گیا, اب ان کو بعد میں نمٹائیں گے. جی پھر بیان کے بعد دے دیں. نہیں, اس کا کسی پہ, لڑکا بالغ ہے مگر غریب ہے تو اس کا صدقہ فطر کسی پہ بھی نہیں ہے, نہ ابا پہ ہے. ابا پہ تو اس لیے نہیں کہ اس کی کفالت ابا پہ واجب نہیں ہے, کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کرنا ہی چھوڑ دیں, اور اس پہ اس لیے نہیں کہ غریب ہے. کیا مطلب؟ بھائی گندم دیں, کشمش دیں, جو دیں, ہر چیز دے سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, کوئی بھی دیں. گندم دینی پڑے گی تو سستی پڑے گی, جو اور کشمش وہ زیادہ کوانٹٹی میں دینی پڑے گی. ہاں خاندانی سوال, زکوٰۃ میں قیمت خرید لگائی جائے گی کہ قیمت فروخت؟ قیمت فروخت لگائی جائے گی. آپ کے پاس گولڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے ابھی میں مارکیٹ میں اس کو بیچوں گا تو کتنے کا بکے گا. نہ قیمت فروخت میں ہوگا, قیمت خرید پہ لگاتے ہیں. نہ نہ نہ, قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ میں دل بڑا رکھو یار, خدا صرف 2.5% تم سے سال میں ایک دفعہ مانگ رہا ہے. گورنمنٹ کتنے ٹیکس مانگتی رہتی ہے, کاٹتی رہتی ہے, اس پہ 1 روپے بھی ثواب نہیں ملتا, اور وہ نہ ریٹرن کر کے ہم پہ خرچ کرتی ہے. اللہ اتنا کھلا اتنا پلا رہا ہے, اور چند چیزوں پہ رکھ دیا اللہ نے, سب پہ رکھا بھی نہیں, 4 چیزوں پہ رکھ دیا, اور اس میں بھی سال میں 1 دفعہ, اور وہ بھی صرف 2.5%. خوش دلی سے ڈبل دے دیا کرو یار, اس میں کنجوسی کیسی ہے. ہاں ڈیٹیکٹ کر دیں, پھر سال کے آخر میں حساب لگا لیں تو زیادہ ہی دیے ہوں گے. ہاں ہوگا, ڈیٹیکٹ کر کے کس کو دیں گے, وہ غریبوں کو دیں. گورنمنٹ جو, اچھا بینکوں میں جو زکوٰۃ کٹتی ہے نا, اس میں بھی بہت سارے شبہات ہیں, اس لیے خود ہی دیا کرے زکوٰۃ, ان کو پتہ نہیں کون کھاتا ہے وہ زکوٰۃ. اچھا ایک اور میں مسئلہ, زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے.
اس کو یا اس کے کسی نمائندے کو. مالک کا مطلب آپ جیسے زکوٰۃ سے آپ نے آلو پراٹھے خرید کے غریب کو کھلا دیے اپنے سامنے, اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی, کیونکہ یہ تو آپ کی ملکیت میں تھے نا, آپ نے اس کو کھانے میں شریک کر لیا. اس میں مالک کا مطلب یہ کہ پیک کر کے دے دیے کہ تم اس کے مالک ہو, کھاؤ یا بیچو تمہاری مرضی ہے, پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر وہ کھائے یا بیچے اس کی مرضی ہے. سمجھتے ہو؟ این جی اوز کا مجھے نہیں پتا بھائی, کون سی این جی او زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کی جگہ لگاتی ہے, کون سی نہیں لگاتی. جہاں جو علماء کی نگرانی میں ان کو دیا کریں. ہاں, بیوی کے پاس زیور ہے, شوہر صاحب نصاب نہیں ہے تو بیوی پہ زکوٰۃ واجب ہے, شوہر پہ واجب نہیں ہے. اب عورتیں کہتی ہیں ہم دیں کہاں سے؟ بھائی پورے سال جمع کرو جیب خرچی سے, نہیں تو اس سونے کو بیچ کے دو. شوہر اس کو بتا کے دے سکتا ہے, اس کی پرمیشن کے بغیر دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, لے نہیں سکتا. اچھا یہ بھی ہے, زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے, کون سے رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے, کون سے رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی. اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی. اصول کا مطلب آپ کے جتنے آباء و اجداد ہیں, باپ دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی, ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ آپ. اولادوں کو نہیں دے سکتے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح بیوی کو نہیں دے سکتے, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, باقی سب کو دے سکتے ہیں. بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, ساس سسر کو دے سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے سالوں کو دے سکتے ہیں, سالوں کو دے سکتے ہیں, اور بھتیجوں بھانجوں کو دے سکتے ہیں. ہاں, تو خاتون شوہر کو پھر بھی نہیں دے سکتی, شوہر کی مدد. ہاں شوہر, عورت مالدار ہے شوہر غریب ہے تو غریب شوہر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. بیوی نہیں دے گی, کوئی اور دے سکتا ہے. ہاں, چاچا تایا ماموں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نہیں, وہ جو فنڈ ہے نا آپ کا, جو تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے اور وہ جمع ہوتا رہتا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے ہیں. نہیں, اس میں نہیں ہے, وہ آپ کی تنخواہ سے کٹو, آپ کے پاس آیا ہی نہیں نا, مالک نہیں بنے آپ اس کے, وہ جب ملیں گے تو اس وقت ہوگی زکوٰۃ. ہر مہینے 60-70 ہزار کا سامان دکان سے چلا جائے اس کا نہیں ہے. جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے نا, اس تاریخ کو آپ نے دیکھنا ہے, میری دکان پہ مال کتنا پڑا ہوا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اور میں نے پیمنٹ کتنی کرنی ہے. کمپنیوں سے بھی تو ادھار اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, تو کمپنی کو میں نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے اور مال میرے پاس کتنا ہے, پلس مائنس کر کے جو پازیٹو میں جواب آئے اس کا 2.5% دے دو. سمجھتے ہو؟ اچھا, قیمت فروخت میں وہ قیمت دیکھی جائے گی جس پہ آپ فروخت کرتے ہو. اگر آپ ہول سیل ڈیلر ہو, آپ کا بزنس ہی ہول سیل ریٹ پہ چیزیں بیچنے کا ہے, تو پھر ہول سیل ریٹ لگائے جائیں گے. اور ریٹیل پہ بیچتے ہو تو پھر کون سی ویلیو, ریٹیل. اچھا, پرندوں پہ زکوٰۃ خوب سمجھ لو. بہت سے لوگ اب بریڈنگ کرتے ہیں پرندوں کی اور بزنس ہے, تو پرندہ بیچنے کے لیے جو پرندہ خریدا نا, خود وہ پرندہ, اس پہ تو زکوٰۃ ہے. بریڈنگ کے لیے خریدا کہ اس کے انڈے بچے بیچوں گا, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ میں نے مال تجارت کی جو ڈیفینیشن کی, وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہو. اماں تو بیچنے کے لیے خریدی نہیں پرندے کی, اور انڈے بیچنے تو ہیں لیکن وہ خریدے نہیں تھے بیچنے کے لیے, وہ آپ کے گھر میں ہی انڈے ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, وہ ان کی ارننگ پہ ہوگی زکوٰۃ, جو پرندوں کا بزنس کر رہے ہیں نا. ہاں, اگر آپ نے مکاؤ پرندہ خریدا یا مور خریدا یا ایسا فینسی پرندہ کہ یار یہ میں نے خریدا ہے, تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو بیچوں گا, تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں, تو وزن کا اندازہ تو 2 منٹ میں ہو جائے گا. سونار کے پاس لے جاؤ, یہ زیور ہے, اس کا ویٹ کر کے بتا یار اس کی ویلیو بتا کتنی ہے, تو 2 منٹ, یہ تو کرنا پڑے گا نا. جی, ایک ہی میت کا 2 دفعہ جنازہ جائز نہیں ہے, یہ بھی ایک بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی. ایک جنازہ شہر میں ہو رہا ہے, گاؤں میں ہو رہا ہے, ایسا صحیح نہیں. نہیں, ضائع ہو گیا. ہاں, یہ بھی ہے. اگر اگلا سال 3 سفر کو مال آیا اور اگلے سال آنے سے پہلے وہ مال ختم ہو گیا, تو وہ تاریخ کینسل ہو گئی, کیونکہ اس پہ سال گزرا نہیں ہے. اب دوبارہ جب آئے گا تو نئی تاریخ نوٹ ہوگی.
صدقہ نفلی صدقہ جس کو چاہیں دیں, زکوٰۃ کے احکام سخت ہیں. ویسے صدقہ تو مالدار کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ ہر خیر کے کام میں لگایا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا خیرات اور صدقہ, وہ ہر خیر کے کام میں لگایا جا سکتا ہے, کوئی بھی خیر کا کام. زکوٰۃ اور فطرے کے مسائل اس میں پیچیدگیاں ہیں کہ وہ غریب ہو اور اس کو بھی مالک بنایا جائے. ہاں ہاں, تو ادھار جو پیمنٹ دینی ہے, ایک سال کے اندر جو پیمنٹ دینی ہے. بھائی دیکھو, آپ نے دکان کا مال خریدا تو وہ کوئی تو جس نے دیا ہے کمپنی نے کوئی تو ٹائم بتایا ہوگا نا, تو جو ایک سال کے اندر اندر آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں اس کو نصاب سے مائنس کر دو. جو پیسے مائنس کرنے اس میں تو ریٹ ہی نہیں ہے نا, اس میں بیچنے والا ریٹ کیا ہو گیا. دکان میں مال پڑا ہوا ہے, آپ نے کمپنی کو جو پیسے دینے ہیں اس میں ریٹ کیا ہے, وہ تو جو طے ہو گئے وہی ریٹ دینے ہیں آپ نے, اس میں ہول سیل اور اس کی تو بات ہی نہیں بنتی. ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. زکوٰۃ ہم پہ جمادی الاولیٰ میں فرض ہو رہی تھی, لیکن ہم دیر کر کے رمضان میں دے رہے ہیں تاکہ ثواب ڈبل ملے. اس نیت سے کوئی تاخیر کرے گا کہ رمضان میں ثواب ڈبل ملے گا, پھر نہیں ملے گا ڈبل. کسی بھی عبادت کو ڈیلے کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ابھی نہیں بعد میں کروں گا کیونکہ اس وقت ثواب زیادہ ہے, پھر نہیں ملتا ثواب. سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ لازم ہوئی محرم میں, یہ شعبان میں لازم ہوئی, 29 شعبان کو زکوٰۃ لازم ہوئی. غریب مل گیا, آپ کہہ رہے ہو لیکن یار اس غریب کو بولو کل آنا کیونکہ کل یکم رمضان ہے, کل دوں گا ثواب زیادہ ملے گا, اب نہیں ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویسے ہی کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی, یا واجب ہو رہی تھی شوال میں, لیکن آپ نے کہا رمضان ہے ایڈوانس میں دے دو, یہاں ثواب ڈبل ملے گا, اب ملے گا ڈبل. نہیں یاری بات, فضیلت کی وجہ سے ایڈوانس میں دینے سے تو ثواب ڈبل ملتا ہے, تاخیر میں ثواب ڈبل نہیں ملتا. کیونکہ جو عبادت کا جس وقت ٹائم آ گیا یا دل کر رہا ہے اس وقت وہ کر لینا ہی زیادہ ثواب ہے. تو رمضان میں ہی کسی پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, پھر تو ڈبل ڈبل ملے گا اس کو, کیونکہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یا واجب شوال میں ہو رہی تھی, اس نے ایڈوانس میں اس لیے دے دی کہ ابھی ثواب کیا ہے, زیادہ ہے. تو دیکھو سب سے زیادہ ثواب تو اس وقت ملے گا جب جو مستحق کو پہنچاؤ گے, اس میں نہ رمضان کو دیکھو نہ شوال کو. یہ دیکھو مستحقین کب زیادہ ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ تو اس وقت ملے گا جب مستحقین برابر ہیں, پھر رمضان کا ثواب دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے. جی نہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نہ فطرہ دے سکتے ہیں, باقی نفلی صدقات دے سکتے ہیں. سید کو نہیں, سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صدقہ فطر بھی سید کو نہیں دے سکتے. نہیں, انڈیویجول کو بھی دے سکتے ہیں. افضل کون سا ہے, کہاں صدقہ فطر یا زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ تو دیکھیں مختلف جگہوں پہ افضل ہے. رشتہ داروں کو دینے میں یہ ثواب ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہوگی, اس لحاظ سے زیادہ ثواب ہے. مدرسوں میں دینے میں اس لیے زیادہ ثواب ہے کہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بنیں گے. ہسپتالوں میں دینے کا الگ ثواب ہے, موت سے بچیں گے بہت سے بیمار. تو اب اس میں خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے. تو اگر زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو ہر جگہ دو, تھوڑی بن رہی ہے تو ایک سال ادھر دے دی, ایک سال ادھر دے دی, ایک سال ادھر دے دی. سید کو صدقہ دے سکتے ہیں, زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دے سکتے اس کو. 2 سال سے پلاٹ کی زکوٰۃ نہیں دی, تو جب آج زکوٰۃ دے گا تو دونوں قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں آج کی ویلیو لگائے گا, بعض کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال کے گولڈ اور پلاٹ کی ویلیو لگائے گا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ آج کی ویلیو لگا لے, لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ پچھلے سال کی زکوٰۃ میں پچھلے سال والی ویلیو لگا لے. یہ گنجائش کی بات ہے. نہیں, سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہے بھائی, بغیر مجبوری کے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات, وہ بنا دیتے ہیں تو آپ کی مرضی کے بغیر بنا دیا نا, تو اب بنا دیا تو اب اس میں جو بچت ہو رہی ہے وہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دو. ہاں, ثواب کی نیت کے بغیر, صدقے کی نیت نہیں ہوگی اس میں. جان گند سے جان چھڑانے کے لیے, حرام سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا. تو سودی رقم جو پروفٹ آتا ہے نا, وہ اس نیت سے غریب کو دینا پڑے گا یا خیر میں خرچ کرنا پڑے گا کہ یہ ایک گندگی شامل ہو گئی ہے, اس سے کیا کرنا ہے, جان چھوڑ. اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی, یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ اب حرام میں
آپ ثواب کی نیت تلاش کر رہے ہو, چوری کیے پیسے اسے صدقہ کر رہے جا کے, تو حرام میں تھوڑی صدقہ ہوتا ہے. السلام علیکم, خیریت سے؟ تبھی سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, اتنی گرمی میں کالے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی انرجی سیور کچھ سیو ویو کرنے کیا مسئلہ, بجلی پیدا کرنے کا پروگرام ہے فیوچر میں. اور کوئی سوال بھائی؟ آن لائن ٹریڈنگ میں آپ نے انویسٹمنٹ کی اور منتھلی 5,000 پروفٹ آ رہا ہے, تو بھائی وہ انویسٹمنٹ کس کام میں کی ہے مجھے کیا پتا, وہ تو انویسٹمنٹ کے دسیوں طریقے ہیں, جائز طریقے سے کی ہے تو ٹھیک ہوگا. گولڈ کا جو بزنس ہو رہا ہے نا, فوریکس ٹریڈنگ, یہ سب ناجائز ہے. جو فوریکس ٹریڈنگ, گولڈ قبضے میں لیے بغیر نہیں بیچا جا سکتا. گولڈ کی جو ٹریڈنگ, فوریکس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے, صرف قیمتوں کا فرق دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آپ نے پیسے 10 لاکھ روپے دے کے گولڈ, وہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی ملکیت میں اتنا گولڈ آ گیا. پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اگلے دن اگر قیمت بڑھ گئی تو آپ اس کو بیچ کے جو فرق ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے, یہ پروفٹ آپ کا. حالانکہ گولڈ پہ نہ آپ کا قبضہ ہوا, نہ آپ کی طرف سے کسی نمائندے نے قبضہ کیا, تو یہ شرعاً حرام ہے. حدیث میں اس کی صراحتاً ممانعت ہے. ویسے بھی یہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والی چیزیں ہیں, یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو رہا, ایک طرح کا جوا ہے نا یہ. کیا بول رہا ہے؟ تکافل اختلافی مسئلہ ہے بھائی. نہیں, منہ بھر کے کلی کر لینا کافی ہے. اور کوئی مسئلہ؟ زکوٰۃ, فطرانہ؟ بس میں نے بتا دیا نا, پراپرٹی کرائے پر ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں. ہاں وہ کرایہ اگر اس تاریخ تک رہتا ہے آپ کے پاس, خرچ نہیں ہوتا, تو جتنے اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. فطرہ ابھی دے دیں, نہیں اس سے پہلے دے دیں, زیادہ ثواب ہے. فطرے کا تو مقصد ہے عید کی خوشیوں میں غریب شریک ہو جائے نا, تو عید کے دن دیں گے تو وہ بیچارہ کیا شریک ہوگا, پہلے ہی دیں تاکہ وہ عید کے لیے کچھ کر لے. کیا خیال ہے؟ پہلے دینا زیادہ ثواب ہے فطرانہ. نہیں, اللہ نے باپ کو یہ مقام دیا ہے کہ باپ جتنا بھی غریب ہو نا, بچوں کا نان نفقہ باپ پر ہی ہے. اور فقہاء نے اس کی وجہ بڑی خاندانی بیان کی ہے کہ اللہ نے بچہ گویا باپ کی ملکیت ہے, وہ اپنی چیز کا نان نفقہ اپنے اوپر ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا بھی غریب ہے پھر بھی نان نفقہ کس پر ہے؟ باپ پر. اور کمال کی بات, اس سے زیادہ مزے کی بات, مزہ نہ آئے پیسے واپس, بیوی کتنی کروڑ پتی ہو, اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے, کیونکہ ہے کس کی؟ شوہر کی. شوہر کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, بیوی کے بحریہ ٹاؤن میں پروجیکٹ چل رہے ہیں, نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر. کیوں؟ سربراہ کون ہے؟ میاں ہے. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو عورت کا سربراہ بنایا ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم, نمبر 2, اس کا نان نفقہ خرچہ ڈالا کس پر ہے؟ اس پر. ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اس کی ہے. بڑی خاندانی بات ہے. الو کا پٹھا ہے, یعنی اگر کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو پھر الو کا پٹھا ہے. جب تجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تو ہل جل کچھ کر, خرچے پہ سیٹ ہو گیا بیوی کے, اب وہ تو ہو گیا. اب دیکھو یہ ذمہ داری اس کی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچارے کا تقدیر ساتھ ہی نہیں دے رہی, وہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں ہو رہا تو بیگم اس کو بینک میں گروی رکھوا کے قرضہ لینا شروع کر دے, یہ مطلب نہیں ہے. ذمہ داری اس کی ہے, اس کا اللہ نے مقام دیا, لیکن اگر تقدیر ساتھ نہیں دے رہی ہے تو محبت اور الفت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پھر بیوی کو چاہیے اس کا خیال کرے, تعاون کرے اپنے میاں کے ساتھ, اس سے محبت بڑھتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو تھیں نبی کے بیان میں تھیں, نبی نے صدقے کی ترغیب دی. حضرت عبداللہ بن مسعود کے زوجہ کے پاس ایک رقم تھی, تو وہ آئیں کہ صدقہ کس کو کروں, تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے میاں سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آیا. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ بھائی سب سے مسکین کون ہو؟ تم ہو, تو چلو میں تمہیں صدقہ کرتی ہوں, یعنی ہدیہ دیتی ہوں تم سے تعاون, لیکن پتہ نہیں اس پہ مجھے ثواب ملے گا کہ کبھی نہیں ملے گا میاں کو صدقہ دینے پر.
تو عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ نبی سے جائیں پوچھیں کہ میری بیوی مجھے اگر کچھ پیسے دے تو اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں جا کے نہیں پوچھ رہا, کیونکہ شرم آئی حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں جا کے نبی سے پوچھوں. تم ہی جا کے پوچھو اور میرا نام نہیں بتانا, میرا نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں. وہ چاہ رہے تھے کہ راز رہے نا غربت. ہم تو جب غریب ہوتے ہیں نا تو ساری دنیا کو ہم چاہتے ہیں پتہ چلے غریب, تاکہ سارے صدقے مجھے ملیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا, اور پھر ان کو شرم بھی آ رہی تھی کہ نبی کو پتہ چلے گا تو ایک شرم آئے گی کہ نبی کہیں گے اچھا ابن مسعود تمہاری بیوی تمہیں کھلا رہی ہے. تو غیرت تھی نا ان لوگوں میں, تو انہوں نے کہا کہ نبی کو پتہ نہیں چلے کہ تم آئی ہو, بس مبہم رکھنا, اپنا نام بھی میرا نام بھی. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, دروازہ نوک کیا, حضرت بلال باہر نکلے. کون؟ کہا کہ نبی سے جا کے پوچھو کہ ایک عورت کا شوہر غریب ہے, عورت بیوی اس کو پیسے خرچ کرنا چاہتی ہے تو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وہ گئے, حضرت بلال واپس آئے اور فرمایا کہ نبی پوچھنے کون خاتون یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے, کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زینب. ان کا نام کیا تھا؟ زینب. پھر بھی پورا نہیں بتایا. ہمارے ہاں خواتین جو میرا بیان نہیں سنتی وہ کیا کرتی ہیں, پوری ڈیٹیل بتائیں گی اپنے شوہر کے بارے میں. ایکچولی میں ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں کھلاتی ہوں اپنے شوہر کو. یہ میرا شوہر ہے, یہ اس کی تصویر ہے, شکل سے دیکھ رہے ہیں آپ. جتنا بیچارہ ذلیل ہو سکتا ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. میں بار بار کہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, وہ خام خام اعتراض کرتی ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. تو حضرت زینب جب انہوں نے کہا کہ حضرت زینب نے کہا صرف نام پوچھا ہے نا, نام بتا دو, زیادہ ڈیٹیل نہ بتاؤ تاکہ میرے شوہر کا راز ظاہر نہ ہو. تو نبی کے پاس جا کے جب بتایا تو نبی نے فرمایا, حضرت بلال نے کہا زینب, آپ نے فرمایا ایو الزیانب, زینب تو مدینہ میں بہت ہیں, یہ کون سی والی زینب ہے جو یہ پوچھ رہی ہے, جا کے پوچھ کے آؤ. وہ آئے, دوبارہ آ کے پوچھا کہ کون سی والی زینب؟ انہوں نے کہا ابن مسعود کی بیوی. بتا دیا, اور تو آپ کو بچا نہیں تھا نا. پھر جا کے حضرت بلال نے کہا کہ ابن مسعود کی زوجہ. تو آپ تو خوش ہو گئے, ابن مسعود کو تو آپ کو ان سے بہت محبت تھی, ان کی غریبی بھی جانتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود اصحاب صفہ میں سے تھے, اصحاب صفہ میں سے, کہ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو ایک دوسرے کی طرف بعض دفعہ پشت کر کے بیٹھتے تھے. سطر ڈھانپنے کا کپڑا ان کے پاس غربت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا, اتنی غربت تھی, لیکن شادی پھر بھی کی تھی انہوں نے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے جب نبی کو جا کے حضرت بلال نے بتایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں, تو آپ نے فرمایا حضرت بلال سے ان کی زوجہ کو جا کے کہو کہ اگر شوہر پہ خرچ کرو گی تو 2 ثواب ملیں گے, صدقے کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. جو شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ مشکل ٹائم میں میری بیگم نے میرا ساتھ دیا تھا, یہ غیرت مند آدمی ہمیشہ یہ یادیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے, اور بغیرت جہیز بیچ کے کھا جاتا ہے. عدالتوں میں پھڈے چل رہے ہوتے ہیں طلاق کے بعد کہ یہ کس کا ہے, یہ بیڈ کس کا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا ہے. تو حضرت عبداللہ بن نبی نے تفتیش بھی اس لیے کروائی کہ دیکھوں غیرت کا لیول کیا ہے. تو شوہر تو بڑے غیرت مند ہیں, تو اس لیے خواتین کو چاہیے, میاں اگر لالچی نہیں ہے, آپ کے پیسوں پہ نظر رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, خوب کھلا رہا ہے, کبھی حالات پلٹا کھائیں اور بیچارہ غریب ہو جائے تو عدالتوں سے کھلے نہ لیا کرو, بلکہ اس کے ساتھ تعاون کیا کرو. اس کو بولا کرو بھائی شریک حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں بھی ساتھ اور غموں میں بھی ساتھ. آج کل کیا ہے, میاں کی جاب گئی, بیگم گھر سے شارٹ, میاں کی سیلری شارٹ, بیگم گھر سے شارٹ. اکاؤنٹ کھلوا کے بیگم رکھوایا کرو اس میں. بینکوں سے پیسے شارٹ نہیں ہوتے نا, تو وفادار عورت کیا کرے گی بھائی, غربت میں بھی ساتھ دے گی. لیکن یہ غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, بات جو بغیرت ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں عورتوں کو کہتا ہوں ایک دھیلا نہیں اس کمبخت کو کھلانا, اس کو ویسے ہی مفت کی عادت پڑ گئی ہے, یہ اور حرام خور بنے گا اور اس کو مفت کی عادت پڑ جائے گی. جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بہت ہو گیا, جلدی. کہہ رہے سالوں سے صدقہ فطر نہیں دیا, سالوں سے تو کوئی بھی صدقہ فطر نہیں دیتا یار. سالوں کو دیکھو, جتنے سالوں کا صدقہ فطر نہیں دیا وہ سب سالوں کا دینا پڑے گا. صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا ذمے سے. اگر مالدار تھے یعنی متوسط تھے, نہیں تھے تو پھر تو ہوا ہی نہیں نا.
نابالغ جب تھے تو اس وقت صدقہ فطر واجب نہیں تھا, تو وہ ابا پر واجب تھا, تو جب تک کا نہیں دیا نا وہ آپ کو دینا پڑے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.